السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. صدر انجمن، حکم صاحبان و مشفق اساتذہ کرام اور دینی میلی بھائیوں اور بہنوں، آج کہ میں اس سالانہ انجمن کے حسین موقع پر آج میں اس پر رونق بزم میں جس موضوع کے تحلق کشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے تکبر اور اس کی خرابیاں. میرے دینی بھائیوں، تکبر اور گھمنڈ وہ چیز ہے جس سے اس روئے زمین پر شیطانیت کی ابتدا ہوئی. آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے اس حکم کی تعمیل کی، مگر غرور اور گھمنڈ کے نشے میں چور ابلیس نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. لیکن ابلیس کا یہ گھمنڈ اسے لے ڈوبا. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین. اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا، تجھے ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے، تو دلیل و خوار ہو کر نکل جا. تو میرے دینی بھائیوں، یہ تکبر دراصل ابلیس کی خصلت ہے، اس کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر کس قدر ناپسند ہے اس کا اندازہ لگائیے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹی کو جو قیمتی نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. لوگوں سے گالی بلا کرنا ملنا، زمین پر اکڑ کرنا چلنا، اللہ تعالیٰ رعونت پسند اور گھمنڈی کو بالکل پسند نہیں فرماتا ہے. یہ تکبر اتنی بری عادت ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایک دانہ رائے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، تم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوشنما ہو، اس کی شکل و صورت اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا خود صاحب جمال ہے، خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ حق تعالی معلوم ہونے کے بعد بھی دم سے کام لیا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا چاہیے. اسی لیے آج ہماری شریعت نے تواضع پر بہت زور دیا ہے، یعنی کہ اگر انسان اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں تواضع کے ساتھ لگائے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بلندی سے نوازتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی سے نوازتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں تکبر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کسی کو اپنے دولت کا گھمنڈ ہے، تو کسی کو اپنے حسن پر ناز ہے، تو کسی کو اپنے تقویٰ اور دینداری پر فریبتا ہے، تو کسی کو اپنے علم کا غرور ہے. مگر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. یہ فرعون، حامان، نمرود کی روش ہے، یہ شیطان ملعون کی عادت ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب کا طریقہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیے، آپ کے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، یہ لوگ تکبر سے اور تواضع کی بیعت تھے. حالانکہ یہ لوگ علم و عمل کے پہاڑ تھے، تقویٰ اور فضیلت سے بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ تھے. جب ان مقدس ہستیوں نے غرور اور گھمنڈ سے کام نہیں لیا، کسی بھی بات پر تکبر کا اظہار نہیں کیا، تو ہم جیسے بدعمل انسان کی کہاں سے حاصل ہو گیا. اب آخر میں اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام یہ عادت سے محفوظ رکھے. ربنا تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم.